یا غوث اعظم دستگیر کا نعرہ لگاتے ہیں، یا علی المدد کا نعرہ لگاتے ہیں، یا غوث المدد کا نعرہ لگاتے ہیں، یا بندہ نواز، یا غریب نواز، اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں۔ زمانے قدیم کے مشرکین ایک اللہ کو پکارتے تھے جب مشکلات میں پھنستے تھے، اور زمانے جدید کے مشرکین جب مشکلات میں پھنستے ہیں تو غیر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، زمانے قدیم کے جو مشرکین تھے اور زمانے جدید کے جو مشرکین ہیں، ان میں ایک بڑا باری فرق ہے کہ موجودہ زمانے کے مشرکین کے مقابلے میں زمانے قدیم کے مشرکین بہتر تھے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پر اس پہلو کو بیان فرمایا ہے کہ جب یہ قدیم زمانے کے مشرکین سمندری سفر کیا کرتے تھے، کشتی میں بیٹھتے تھے، اور جب سوار ہوتے ہوتے کشتی ہچکولے کھانے لگتی تھی، موجیں کشتی کے ساتھ کھلواڑ کرنا شروع کر دیتی تھی، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کی عبادت کرتے تھے اسے خالص کرتے ہوئے، اللہ کو پکارتے تھے اسے خالص کرتے تھے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس فطرت پر وہ پیدا ہوئے تھے وہ فطرت وہاں پر جاگ جاتی ہے، وہ فطرت وہاں پر ابھر کر آ جاتی ہے۔ سارے معبودوں کو بھلاتے تھے، سارے معبودوں کو چھوڑتے تھے، محض ایک معبود برحق کو پکارتے تھے۔ لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اے پروردگارا اس مصیبت سے نجات دلائے گا، جب زمین پر آئیں گے تو تیرے شکر گزار بندے بنیں گے، تیرے موحد بندے بنیں گے۔ لیکن زمانے جدید کے مشرکوں کی عقل پر ماتم کیجئے، جب زندگی کے بھور میں پھنستے ہیں، زندگی کے سفینے ان کے ہچکولے کھانے لگتی ہے، یہ اللہ کو نہیں پکارتے، یہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، یا غوث اعظم دستگیر کا نعرہ لگاتے ہیں، یا علی المدد کا نعرہ لگاتے ہیں، یا غوث المدد کا نعرہ لگاتے ہیں، یا بندہ نواز، یا غریب نواز، اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں۔ زمانے قدیم کے مشرکین ایک اللہ کو پکارتے تھے جب مشکلات میں پھنستے تھے، اور زمانے جدید کے مشرکین جب مشکلات میں پھنستے ہیں تو غیر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ حضرات یہ بات آپ یاد رکھیں، جو بندہ جتنا زیادہ مشرک ہوتا ہے وہ بندہ اللہ کے سلسلے میں اتنا ہی بے غیرت ہوتا ہے۔ بے غیرت ہے مشرک، دنیا کا سب سے بڑا بے حیا بے شرم ہے مشرک۔ آپ قرآن مجید کی آیتوں پر اگر غور کریں تو اللہ رب العالمین نے زنا کے ساتھ شرک کو جوڑ کر بیان فرمایا، الزانی لا ينکح الا زانیة او مشرکہ والزانیة لا ينکحها الا زان او مشرک۔ زانی مرد نکاح کرے گا تو صرف زانیہ سے یا مشرکہ سے، اور زانی عورت نکاح کرے گی تو زانی مرد سے یا مشرک مرد سے۔ کیوں اللہ نے زانی کے ساتھ مشرک کو جوڑا؟ کیوں زانیہ کے ساتھ مشرکہ کو جوڑا؟ اہل علم نے کہا ہے کیونکہ دونوں میں بہت سملرٹی ہے، دونوں میں بہت درجے مناسبت ہے، کہ جس طرح زانی مرد اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنی آشنا کے ساتھ اپنے جنسی جذبات کی تسکین کا سامان فراہم کرتا ہے، وہ بے غیرت ہوتا ہے۔ جس طرح زانیہ عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر اوروں سے اپنا منہ کالا کراتی ہے، ویسے ہی یہ مشرک اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کسی اور دربار میں اپنے سر کو رکھ کر بے غیرتی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے زانیوں کے ساتھ مشرکوں کا تذکرہ فرمایا۔ معلوم ہوا کہ مشرک بے غیرت ہوتا ہے، بے مروت ہوتا ہے، بے حیا ہوتا ہے اور بے شرم ہوتا ہے۔ الشرک باللہ، گناہوں میں سب سے بدترین گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ